ہمارے حوالے کی جو کتب ہیں ان کے اندر بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں. اگر تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی خطا، جیسے آپ اس کو خطا کہہ رہے ہیں، حق تو یہ بنتا تھا کہ جو ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے جو صحابہ کے ساتھ آپ منسوب کرتے ہیں خطا کا، اس میں اجتہادی کا احترامی لفظ آپ ساتھ شامل کرتے ہیں، وہ شرف صحابیت کے لیے آپ نے یہاں شامل نہیں کیا. آپ نے مطلقاً حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے خطا کہا ہے. اب تو پہلی بات پہ تو رہی ہے کہ اگر آپ فاطمہ الزہرا کے ساتھ خطا کو منسوب کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، پہلے اس پہ گفتگو ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق کو کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو تان کرے. کسی نے امت میں آج تک کسی نے ابوبکر صدیق کو اس معاملے میں مختی کہا ہی نہیں، خاطی کسی نے نہیں کہا ہے. یہ تو ان کا اپنا مفروضہ ہے، ان کے ذہن کی اپنی یہ پیداوار ہے، وہ جانے اور وہ اس کا جواب دیں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں یہ فیصلہ جو ہوا جس طرح بھی طے پایا، عہد صدیقی جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت مولا کائنات مولا علی بھی اور حضرت عباس جو ہیں وہ اس کیس کو پھر لے کر حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے. اور میں اس سے پیچھے آپ کو میں دوبارہ ایک بات اور یاد کروانا چاہتا ہوں. آپ نے خطا کا جو یہ فتویٰ صادر کیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا پر، اس کی علت کیا تھی؟ آپ نے علت یہ بنائی کہ ان کے پاس چونکہ وہ جو حدیث حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھی، فاطمہ الزہرا کا جو موقف تھا وہ اس حدیث کے خلاف تھا. تو جب ان کا موقف الیاذ باللہ حدیث کے خلاف کیا کہ آپ نے اسے خطا کہا، تو جب حدیث آ گئی، اگر کچھ صحابہ نے حدیث کے آنے کے بعد پھر وہی موقف رکھا ہو تو اب آپ قول کیا کریں گے؟ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر حدیث نہیں آئی تھی تو اس وقت میں بھی اگر فاطمہ الزہرا کے علاوہ اور بھی اصحاب اور اہل بیت موجود ہوں جن کا موقف وہی فاطمہ الزہرا والا ہو، تو اکیلی فاطمہ الزہرا مختی کیوں؟ پھر آپ ازواج مطہرات کے اوپر خطا کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ حضرت عثمان غنی پر خطا کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اور پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات مولا علی گئے، حضرت ام ایمن تشریف لے گئیں گواہ بن کے. پھر اگلی بات میں یہ کہتا ہوں، اگر تو آپ نے ان کو مختی کہہ دیا تو معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. سیدنا فاطمہ الزہرا نے فرمایا حضور نے تو مجھے یہ لکھ کر دے دیا تھا. اس پہ وہ پھر تحریر بھی پیش کی گئی اور اس کے بعد گواہیاں طلب کی گئیں. جب گواہیاں طلب ہوئیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جس کیس کو سن رہے تھے وہ خطا پر مبنی کیس تھا. خلیفہ راشد کیا خطا والے کیسوں کو سنا کرتے ہیں؟ جو گواہیاں قائم ہو رہی تھیں وہ خطا پر قائم ہو رہی تھیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے مولا علی کی گواہی پیش کی، حضرت ام ایمن کی گواہی پیش کی، ایک مرد ایک عورت کی گواہی پیش ہوئی. شرعی ضرورت یہ تھی کہ دو گواہیاں پوری ہوتی دو مردوں کی، ایک مرد یا دو عورتیں ہوتی. میں کہتا ہوں بفرض آپ فرض کر لیں اگر حضرت فاطمہ الزہرا ایک حضرت علی اور دو خواتین پیش کر دیتی، اور اگر ایک حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایک مرد اور پیش کر دیتی، مجھے یہ بتائیں اب فیصلہ حضرت صدیق اکبر کا کیا ہوتا؟ حضرت فاطمہ الزہرا خطا کار نکلتی یا جس طرح آپ نے کہا خطا پر نکلتی؟ ہرگز نہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو معاملہ کورٹ میں چل رہا تھا حضرت صدیق اکبر کی، وہ جو آپ نے سمجھا ہے صحابہ کرام نے اس کو یہ نہیں سمجھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ موقف فاطمی والا اگر یہ خطا تھا تو پھر بعد میں کیا کچھ ہوا ہے آپ دیکھیے. یہ حدیث شریف موجود ہے سنن الکبریٰ بہقی کے اندر ہے، کتاب الام امام شافعی کی اس کے اندر موجود ہے، کتاب الازکیہ کے اندر موجود ہے. یہ حوالہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے صفحہ نمبر بھی جلد نمبر بھی. اخبرنا جعفر بن محمد عن ابیہ ان حسنا وحسینا وابن عباس وعبد اللہ بن جعفر سألوا علیا. ان تمام صحابہ نے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن جعفر بھی ہیں، اور یہ عہد حضرت مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے. سألوا علیا، ان سب نے سوال کیا مولا کائنات مولا علی سے، نصیبہم، اپنے حق کے بارے میں کہ ہمارا جو حق بنتا ہے اسی جائیداد میں کہ جس میں موقف فاطمی کو انہوں نے خطا کہا ہے. اب حضرت امام حسن، امام حسین، ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر سوال کر رہے ہیں تو مولا علی کا جواب آیا فقال ہوا لکم حق. مولا علی فرما رہے ہیں اس میں وہ تمہارا حق ہے، ولکنی محارب معاویہ، میں اس وقت معاویہ کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوں. فإن شئتم ترکتم حقکم فیہ، اگر تم چاہو تو اس ضرورت کے وقت کے اندر جو ہے عارضی طور پہ اپنے حق کو موقوف رکھو اور اس سے دستبردار ہو جاؤ تا وقت ہے کہ میں پلٹ کے واپس مدینے جاؤں اور پھر اس پہ فیصلہ کروں. مجھے یہ بتائیں اگر فاطمہ الزہرا مطلقاً خطا کار ہے، یہاں خطا کار کون کون ہو رہا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کے جو داماد مروان ہے، مروان بن حکم جو داماد عثمان غنی ہیں، اگر یہی فیصلہ جو حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے فیصلہ پلٹ گیا، بدل گیا اور مروان کو اس میں سے حصہ مل گیا، آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ خطا کار کون کون ہے؟ مسئلہ ہی یہی تھا کہ حدیث آنے سے پہلے اگر فاطمہ الزہرا خطا کار ہے، حدیث آنے کے بعد کون کون خطا کار ہے، اس کی خطا کی نوعیت کیا ہے، یہ طے کرنا ان کے ذمہ پر ہے. اس کے بعد یزید بھی اس میں شریک ہوا اور حضرت معاویہ کے زمانہ میں ہوا. اب ان کے ذمے پر بنتا ہے پھر خطا کار کون کون ہے اور ان کی خطا کی نوعیت کیا ہے. یہ اتنا سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ فاطمہ الزہرا کو یوں ہی خطا کار آپ ثابت کریں؟ ضرورت کیا تھی؟
ہوتا تو آپ کو مسئلہ کیا ہوا ہے؟ حرمین شریفین کی طرف آپ نے جو سیمینار اپنا رکھا تھا، مقصد جو آپ کا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روزہ انور کے حوالے سے کوئی ایک موقف پیش کیا جائے، آپ وہ کام کرتے بجائے دفاع فاطمہ کرنے کے آپ نے فاطمہ کو مجرم بنا دیا۔ یہ کس قسم کا سیمینار ہے؟ ایسے سیمیناروں کی اہل سنت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیمینار کریں تو وہ کریں جس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان ہو، ان کے کردار کا حسن بیان ہو۔ آپ نے ان کو سارے جہان کے اندر مجرم بنا کر پیش کر دیا۔ یہ پوری امت میں پہلے آدمی ہیں آپ جن کے ذمہ پر یہ داغ لگا رہے گا۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اسی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو اسی میں سے کچھ مال مروان کو دیا۔ تو کیا حضرت عثمان غنی کا مروان کو مال دینا حضرت جلالی صاحب قبلہ کے مطابق تو معصیت ہوگی؟ بالکل، انہوں نے تو فتویٰ صادر کر دیا کہ حدیث کے خلاف ہوگا، اور یہ انہوں نے کہا شرعاً ناجائز امر ہے۔ تو شرعاً ناجائز امر ہے تو پھر اگر یہی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہی ارتکاب ہو رہا ہے، اور اس پہ روایات میں پیش کر دیتا ہوں، یہ السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہاں، جلد 6 کے اندر السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت ہے کہ اقطع مروان فدقن فی ایام عثمان، یہ تو مروان کی طرف ہو گیا۔ اور یہ فتح الباری کی روایت ذرا سماعت فرمائیے گا، امام ابن حجر فرماتے ہیں جلد 6 کے اندر، وہ کہتے ہیں انما اقطع عثمان فدق لمروان، حضرت عثمان غنی نے خود اس کو جو ہے مروان کے لیے اس کو طے کیا۔ تو اب یہ تو الزام پھر کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ فاطمہ الزہرا کو مختی بنا رہے ہیں تو پھر بہت سارے صحابہ آپ کی وجہ سے، ایک فاطمہ الزہرا نہیں، کئی صحابہ کرام جو ہے مطلقاً مختی ٹھہریں گے، جس طرح سے آپ نے کہا الیاذ باللہ یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریق ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ عون المعبود کے اندر یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنی بات جو ہے مکمل کر رہا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پھر اس کا فیصلہ نیا ہوا، پھر پلٹایا گیا یہ بنو ہاشم کی طرف، اور اسی طرح سے پھر یہ مامون نے بھی اس کو پلٹایا۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے کسی نے پھر غصب کر لیا ہوگا، مامون الرشید نے پھر اس کو پلٹایا ہے۔ اب یہ طے کر لیا جائے کہ اکیلی فاطمہ ہی خطاوار ہے یا خطا کرنے والی ہے، جیسے آپ نے کہا خطا پر تھیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو خطا کہا ہے، خبردار اس کو کوئی خطا کار کہے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ نے خطا مصدر بولا ہے، خطا کرنے والا جو ہوتا ہے، جو فاعل ہے، مصدر کو بول کے آپ نے جملے میں ڈھال کے جب اس کو بولا ہے تو وہ خطا کار ہی نکلتا ہے۔ خطا پر تھیں، خطا پر وہی ہوتا ہے جو خطا کار ہوتا ہے۔ تو آپ کی ان تمام باتوں سے خطا کار اکیلی فاطمہ الزہرا نہیں رہے گی، پھر اس کے علاوہ پھر اور بہت سارے صحابی